السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آیت مبارکہ کا تعلق 28واں سپارہ سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ کی ابتدائی پہلی آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، بتایا ہے، نقصانات سمجھائے ہیں۔ جو واضح حکم ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن حکیم کا حصہ ہے، وہی منزل من السماء کا حصہ ہے۔ براہ راست اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچایا، بتایا، اتارا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم انہیں پیغام محبت اور دوستی بھیجتے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، تم خاموشی سے یہ کام کرو یا علل اعلان کرو، تمہارا رب اسے جانتا ہے اور اسے منع کرتا ہے۔ تو تم ایسا کام ہرگز نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، بتانے کے بعد، منع کرنے کے بعد، نقصان سمجھا دینے کے بعد، آیت مبارکہ سن لینے، پڑھ لینے کے بعد، پھر بھی اگر کوئی اپنی سمجھداری کی بنیاد پر اور اسے پھر بھی کوئی ترقی، کوئی فائدہ، کوئی مفاد نظر آئے، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، پھر بھی اگر کسی نے ان سے دوستیاں ختم نہ کی، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم حق سے باطل کی طرف پڑ گئے، تم گمراہ ہو گئے، تم نے صحیح کو چھوڑ کر غلط کو اختیار کر لیا، تم نے قرآن حکیم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے راستے بدل لیے۔ یہ واضح حکم سورہ ممتحنہ 28واں سپارہ پہلی آیت، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگو، تم ہمارے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ سمجھو، نہ جانو، نہ دھوکے میں پڑو۔ قیامت تک کے لوگ سوال کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، آج بھی کر رہے ہیں، اور آج بھی مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ منع کر رہے ہیں، فوائد بہت سارے ہیں، خاموشی سے اپنے کام کی بنیاد پر، اپنے مفاد کی بنیاد پر، اپنی دنیا سیدھی کرنے کی بنیاد پر، جملہ اچھا نہیں ہے، اپنا الو سیدھا ہو جائے، اس بنیاد پر اگر کوئی آدمی کچھ کر لے تو حرج کیا۔ اللہ نے ایک وجہ بتائی ہے، اللہ نے دو ٹوک بات کہی ہے، اے لوگو، اگر تم
ان سے دوستی قائم کرنا چاہتے ہو، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، تو تمہیں ایمان چھوڑنا پڑے گا۔ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، تم اگر چاہتے ہو وہ تمہارے مخلص ہوں، مخلص اس دن ہوں گے جس دن تم ایمان چھوڑو گے۔ جب تک ایمان نہیں چھوڑو گے وہ مخلص نہیں ہوں گے، جب تک تم ایمان پر ہو وہ تمہارے مخلص نہیں۔ یہ کہنے والا خالق کائنات ہے، یہ بتانے والا خود خدا ہے، یہ سمجھانے والا مالک اور خالق ہے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، جب تک تم مسلمان ہو وہ تمہارے مخلص نہیں، جب تم اپنا مخلص پاؤ تو سمجھ لینا ان کے نزدیک اب تم مسلمان نہیں۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ وہ دو ٹوک بے غبار چیزیں ہیں جنہیں 70 سال کا مسلمان بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا بھی شرع صدر کے ساتھ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ بات آج تک نہیں اتر رہی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اللہ کے کہنے کے بعد پھر بھی کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہے، کچھ حصہ ماقبل کے مضمون سے متعلق اور پھر آج کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ ماقبل کے مضمون سے متعلق آدمی پیغام محبت کسے بھیجتا ہے؟ 5 درجات ہیں۔ سب سے پہلے پیغام محبت وہاں بھیجتا ہے جہاں کوئی مناسبت، کوئی تعلق ہوا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پیغام محبت وہاں بھیجتا ہے کہ جہاں کوئی تعلق نہیں ہوتا، آدمی نیوٹرل ہے، نہ ہمیں اس سے تعلق نہ اسے ہم سے تعلق۔ کوشش کرتا ہے انہیں بھی یاد رکھا جائے، پیغام محبت انہیں بھی دے دیا جائے، سلام دعا کا پیغام انہیں بھی بھیج دیا جائے۔ تیسرے نمبر پر وہ کہ جو ہم سے نفرت رکھتا ہے، ہماری اچھائی کو برائی میں تبدیل کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، منفی کو تلاش کرتا ہے، مثبت کو نظر انداز کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ آدمی اسے بھی بدلے ناخواستہ پیغام محبت بھیجتا ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ جسے میں اور آپ اپنا دشمن سمجھیں، کبھی کوئی ایسا موڑ، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا حال آ جاتا ہے کہ آدمی پچھلی کو درگزر کرتے ہوئے کہتا ہے چھوڑ دیں، بھلا دیں ساری چیزوں کو، آخرت سامنے ہے، اللہ سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، درگزر کر دیں، اعلان محبت، پیغام محبت بھیج دیں، اطلاع دے دیں، دعوت نامہ دے دیں، درگزر کر دیں، چھوٹے بن کر چلے جائیں، سر جھکا کے چلے جائیں، کوئی بات نہیں، آخرت سامنے۔ تو جو آدمی نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، کسی موقع پر آدمی وہاں بھی کمپرومائز کر لیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم اسے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، پھر بھی دے دو، کر دیں، فیصلہ کر دیں۔ 5ویں اور آخری نمبر پر جسے آسمان سے وحی بتاتی ہے، اللہ بتاتا ہے یہ تمہارا دشمن ہے، ہم اسے بھی پیغام محبت دے رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ طوفان بدتمیزی یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے نہیں کرو، آدمی ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے غلط ہے، آدمی کہتا ہے غلط نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے نقصان ہے، بندہ کہتا ہے فائدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی ترقی نہیں، بندہ کہتا نہیں ترقی ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی تحفظ نہیں، بندہ کہتا نہیں تحفظ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، بندہ اپنے عمل سے کہتا ہے اللہ نہیں میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے مفادات کیا۔ اور پھر اس بغاوت پر اکڑنا بھی ہے، بتانا بھی ہے، لوگوں کو سمجھانا بھی ہے۔ دیکھو اللہ نے منع کیا تھا، قرآن حکیم منع کرتا ہے، لیکن میں نے یہ معاہدے کر کے یہ فائدے حاصل کر لیے۔ علل اعلان اللہ کی بات کو نیچا کرتا ہے، اپنی بات کو اونچا کرنا چاہتا ہے کہ میں خالق سے بھی زیادہ سمجھدار اور دور رس ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، دوستیاں نہ گھڑو۔ وودوا لو تکفرون، اللہ نے 2 ٹوک بات کی، وودوا لو تکفرون، وہ تمہارے مخلص اس دن ہوں گے جس دن تم ایمان کو خیر بات کہو گے۔
جب تک تم مسلمان ہو وہ تمہارے مخلص نہیں، میں خود خدا تمہیں وحی کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے، آپ علیہ السلام کے ذریعے بتا رہا ہوں. اور اللہ کا وہ مسلمان بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اسے صرف مفادات کی دنیا میں اس کی آنکھوں پر کفر کا، خواہشات کا، نافرمانی کا، وقتی مفادات کا، دنیا کا ایسا پردہ آ گیا ہے کہ اسے کچھ اور اللہ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. لوگوں کی کچھ ہوا کرتی ہے کہ بھائی کوئی سمجھانے والا، اسے آج اللہ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ اس دہانے پر پہنچ گیا ہے کلمہ پڑھنے والا، رسول کو رسول جاننے ماننے والا، کہ اسے ماننا مشکل ہو گیا کہ اللہ صحیح کہہ رہا ہے یا میری عقل صحیح فیصلہ کر دے. تو یہ مضمون چل رہا ہے اسباب تنزل، کہ ہم تنزل کا شکار کیوں. اتنی بڑی قوم، اتنے سنجیدہ لوگ، اتنے مسلمان، اتنے صوم و صلات کے لوگ، اتنی مساجد، اتنے مدارس، اتنے حفاظ، اتنے علماء، اتنے ائمہ، اتنے مفتیان، اتنی راتوں کو عبادت کرنے والے، اتنے دن میں روزہ رکھنے والے، غیر رمضان میں نفلی روزے رکھنے والے، ایام البیس کو بنیاد بنانے والے، قضا کو قضا رہنے نہیں دیتے، جیسے ہی روزہ قضا ہوا، سفر، حضر، کسی عذر، بیماری، مرد عورت کا، فوراً اسے قضا کرنے والے، اتنی خوبیوں کے ساتھ، اتنی اچھائیوں کے ساتھ، اتنی بھلائیوں کے ساتھ، اتنی نیکیوں کے ساتھ، پھر ذلت میں سر فہرست کیوں؟ تنزل میں اسفل السافلین، آخری درجے میں کیوں؟ نام ذلت، تعارف ذلت، پاسپورٹ ذلت، امیگریشن ذلت، سفر ذلت، نیشنلٹی ذلت، اتنی خوبیوں کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اسباب تنزل اس کتاب میں بتائے ہیں جسے زوال نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو براہ راست رب کا کلام ہے. تو ایک مضمون پر تو بات چل رہی ہے کہ ہم نے کفر سے اندرون خانہ بھی، عوام نے بھی، خواص نے بھی دوستیاں گھڑ لی ہیں، اور محبت کے درجے میں، اور محبت کے درجے میں کفر کی انتہا ہے، کفر کا عروج ہے. اس سے اوپر ممکن نہیں ہے کہ جب مسلمان کفر سے رشتہ داریاں، بیٹیاں دے اور لینے کے قابل ہو جائے. اس سے زیادہ کفر دنیا میں ڈائگنوز نہیں ہوا کہ کوئی مسلمان کسی کافر کو، اس لیے کہ کافر ہمیں اپنا دشمن تھوڑی سمجھتا ہے، ہم اسے اپنا دشمن اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے رب نے بتایا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، اور بتانے کے بعد بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو بھائی عوام نے بھی، خواص نے بھی، سب نے دوستیاں گھڑی ہوئی. خواص نے قولاً اور فعلاً دونوں، اس لیے کہ ان کے پاس اختیار ہے، ایکسیز ہے، ملاقاتیں ہیں، آنا جانا ہے، ملنا جلنا ہے، نشست و برخاست ہے، کھانا پینا ہے، مفادات ہیں، ایگریمنٹ ہیں. خواص نے قولاً فعلاً اس آیت کو پامال کیا، اس حکم کو نظر انداز کیا، اللہ کی اس بات کو پس پش ڈالا. خواص نے. اور عوام نے عملاً، عوام نے، میں نے اور آپ نے عملاً، پروڈکٹ خرید کر، مصنوعات کو پھیلا کر، استعمال کر کے، پوری دنیا کے کفر کو نہیں معلوم کہ ہمارے لوگ کتنے پاکستان میں ہیں، کتنے پوری دنیا میں ہیں. پوری دنیا کے کفر کو آج بھی یہ بات معلوم نہیں ہے. اگلی بات پر شاید آپ جوڑ لیں اور قبول کر لیں، ورنہ اتنی بات تو آپ اندر ہنس رہے ہوں گے کہ ممبر پر بیٹھ کر کیسی بے بنیادی باتیں سننے کو آج مل رہی ہیں. آج بھی کفر کو ایگزیکٹ ایکوریسی کے ساتھ، اعداد کے ساتھ نہیں معلوم کہ میرے کتنے لوگ پاکستان میں ہیں، میرے کتنے لوگ اسلامی ممالک میں، میرے کتنے مخالفین یورپین ممالک میں. آج بھی کفر کو ایگزیکٹ نہیں معلوم. کیسے پتہ چلتا ہے؟ مصنوعات کے بکنے سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس سب کے باوجود آج بھی لاکھوں نمازی میرے ہیں. اسے صرف میجرمنٹ جو ہے وہ مصنوعات کے بکنے کے بعد ہوتی کہ بھئی آج بھی اسے نہیں معلوم کون کون اس کا آدمی ہے،
وہ تو خریداری پر پتہ چلتا ہے کہ نہیں ابھی بھی خالی 5% نقصان ہوا ہے جس پر اتنی اٹھا پٹک ہے. کا 95% تو ابھی بھی اندرون خانہ لوگ میرے ہی ہیں، میری مصنوعات، میری بنائی ہوئی چیزیں. کا بائیکاٹ کا شور ہے، ہنگامہ ہے. یہ 5% پر کروٹیں بدلنے پر مجبور ہو گئے. اگر 95% ہو تو ایمان بدلنے پر مجبور ہو جائے کفر، فیصلے بدلنے پر مجبور ہو جائے. اس لیے کہ یہ بات 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے کہا ہے، اگر تم قیامت تک انہیں ہلا سکتے ہو، ان کی جڑیں کھوکھلی کر سکتے ہو، تو سودی نظام اور معاملاتی نظام، لین دین کا پیسے کا نہیں. اس لیے کہ وہاں پیسہ ایمان ہے، پیسہ آخرت ہے، پیسہ زندگی ہے، پیسہ حیات ہے. کہ تم جب بھی مالی معاملات میں کہیں کوئی فیصلے کرو گے تو تم سمجھو گے اس سے کیا ہوگا، اور ہم خود خدا بتاتے ہیں اسی سے ہوگا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں اس سے ہوگا. 1400 سال پہلے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا آپ سودی نظام کو ختم کریں، پھر دیکھیں گھٹنوں میں آتے نہیں آتے، پھر گھٹنے ٹیکتے نہیں ٹیکتے، پھر مسلمان ہوتے نہیں ہوتے. اللہ کے نبی نے سودی نظام ختم کیا، اللہ کی شان، فتح مکہ بھی ہو گیا اور مدینے میں بھی حکومت قائم ہو گئی. فرمایا میں خود اس نظام کو ختم کرتا ہوں. بھائی اعلان کرنا تھا، سارا نظام ایک اعلان پر بدل گیا. ابھی ہمیں شبہ ہے کہ نبی نے صحیح کیا غلط کیا، ابھی ہمیں شبہ ہے آئے ٹھیک ہے یا نہیں، ابھی ہمیں تردد ہے، متردد ہیں کہ اللہ نے صحیح کہا ہے غلط کہا ہے. ہمیں اب اللہ کی بات ماننا بھی مشکل ہو گئی ہے. ہمارے اندر کے گناہوں کے گفر نے ہمیں یہاں پہنچا دیا کہ مسلمان شبے میں ہیں کہ میرا رب ٹھیک کہتا ہے نہیں کہتا، میرے نبی نے صحیح فیصلہ کیا یا نہیں کیا. اس لیے کہ اگر کیا تو کیا بنے گا، اسے یہ نہیں معلوم کہ پہلے اللہ اور رسول نے حکم دے کر پہلے تجربات اور مشاہدات دکھا دیا. ان کے پاس آج بھی ترازو یہ ہے کہ کس ملک میں میری مصنوعات کتنی چل رہی ہیں، کہاں لوگ میرے ابھی بھی وہاں موجود ہیں. ان کے پاس اعداد و شمار نہیں ہے کہ 50 لاکھ پاکستانی ابھی بھی، 1 کروڑ مسلمان ابھی بھی، 2 کروڑ مسلمان ابھی بھی، 24 ملک ابھی نہیں. یہ اعداد و شمار کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے ان کے. ان کا کرائٹیریا ہے کس ملک میں میری مصنوعات کتنی ہیں اتنے لوگ میرے ہیں. تو میں اور آپ ابھی بھی پیغام بھیج رہے ہیں، میں اور آپ ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ غم نہیں کرو ضرور خانہ، ہم ابھی بھی تمہارے ساتھ ہیں. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ. تو عوام نے مصنوعات کے ذریعے اپنی انٹری کروا رکھی ہے، اور خواص کے پاس تو بے شمار راستے ہیں، حکام کے پاس تو بے شمار راستے ہیں. تو بھئی حکام نے بھی ان کے ساتھ دوستی، اور میں نے اور آپ نے بھی کمی نہیں کی دوستی کرنے میں. ہمارا پچھلے ہفتے ایک میٹنگ میں ایک جگہ جانا ہوا، تو ایک صاحب دنیا بھر کے اسفار کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں. تو وہ بہت اچھا مضبوط دینی ذہن رکھتے ہیں، بہت اللہ نے دین کے کاموں میں سر فہرست رکھا. لیکن میں ان کے دسترخوان پر بیٹھا تھا، تو اس لیے بہت کھل کر میں نے مناسب نہیں سمجھا، لیکن اتنی بات ضرور سمجھائی کہ نہیں یہ آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے، آپ کی معلوم. کہا اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ مسلمان کہہ رہا ہے، نمازی کہہ رہا ہے، دیندار مسلمان کہتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا. کہا کیا ہوتا پاکستان میں بائیکاٹ؟ ارے غریب ملک کے بائیکاٹ نے ساری دنیا کو ہلا دیا. کوئی بڑے ملک بائیکاٹ کریں تو ساری دنیا کا کفر ہل جائے گا. ہم مشاہدے پہ تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کی بات پہ کہہ رہے ہیں. ہمیں کیا معلوم؟ نہ ہم سیاسی، نہ ہم سنجیدہ، نہ ہم زیرک، نہ ہم سمجھدار، نہ ہمارے پاس معلومات، نہ ہمارے پاس میڈیا. ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں، ہمیں کیا پتا؟ ہمارے کنویں میں قرآن موجود ہے، ہماری بے بسی کے ساتھ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، ہمارے نبی کے فرمان موجود ہیں. ہمارے نبی نے یہ بتایا، ہمیں نہیں معلوم کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ہمیں ہمارے نبی نے کہا تم یہ کرو، ہم وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے نبی نے کہا کرو پھر فوائد دیکھو، اللہ نے کہا کرو فوائد دیکھو. اور جہاں 5%، 4.5% لوگوں نے کیا، وہاں اللہ کی شان نظام ہل گئے. ابھی 5% پر نظام ہل گئے ہیں، 95% سے مل جانے پر کیا کچھ ہو جائے گا. آئیے مضمون کی طرف. تو میرے محترم، اسباب، آج کا سبب یہ ہے
آج کا سبب یہ ہے مضمون کے حوالے سے کہ ہم نے دوستیاں گھڑی ہیں، اس سے متعلق عرض کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ کہ اسباب مزید کیا ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گے، اسباب کیا کیا ہیں جو ہمارے تنزل کا سبب ہے۔ ہمارے تنزل کا سبب یہ ہے کہ ہم قومی اعتبار سے اپنے مذہب کے جاہل ہیں۔ ہمیں سب کچھ معلوم ہے لیکن ہمیں نماز کے فرائض نہیں معلوم، لیکن ہم 40 سال کے نمازی بھی ہیں۔ جس پر ہم بیس کرتے ہیں وہی پتے ہمیں صبح شام ہل ہل کر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں لاکھوں لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں لیکن نماز جنازہ کی دعائیں سب کو یاد نہیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں لیکن 6 کلمے سب کو یاد نہیں ہیں۔ یعنی ہم اپنے دین سے، مذہب سے جاہل ہیں، یہ ہمارے تنزل کی علامت ہے۔ اسباب میں سے ایک سبب بھی، جب وقت آئے گا انشاءاللہ اس پہ بھی کچھ بات عرض کریں گے۔ اسباب صرف ابھی بطور فہرست کے بتا رہا ہوں، پھر مضمون کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم اپنے مذہب سے جتنے ہم مذہبی ہیں اتنے ہی مذہبی جاہل ہیں۔ عوام کو مذہب سے جاہل رکھا اور خواص کو معلوم ہے ان کے اندر نفرتیں موجود ہیں، وہ ملنے کو تیار نہیں۔ ہمارے تنزل کا شکار یہ، ہماری عوام دین سے، مذہب سے جاہل، سارا دین موروثی، سارا دین سماعی، سارا دین رویت کا، سارا دین کسی سے سنا سنایا ہوا، یعنی اپنے پاس اتھینٹک کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر ابھی بیٹھیں کہ بھئی آپ کے نزدیک یہ مسئلہ کا میں یوں، میری رائے یوں ہے، کہاں سے سنا؟ بس سنا ہے۔ کہاں پڑھا؟ کہاں نہیں پڑھا، کہیں نہیں، کہیں سنا ہوگا، کسی کو کرتے دیکھا ہوگا، یعنی آفیشلی کہیں تعلیم نہیں لی ہم نے دین کی، لیکن دین میں ہم سب مفتی ہیں، بغیر رائے کے، بغیر پڑھے، بغیر ایجوکیشن کے۔ تو سب سے ایک تنزل کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم قومی اعتبار سے دین سے جاہل ہیں۔ ہمارے پاس کسی کے پاس بھی دین کی ایسی معلومات، میں نے یہ بات کہی، یہ لکھی ہوئی حدیث، میں نے یہ بات کہی، یہ رہی تفسیر، میں نے یہ بات کہی، ان مولوی صاحب سے پوچھو انہوں نے جمعے میں کہا تھا۔ ہمارے پاس صرف سماعی چیزیں ہیں، صرف بے بنیاد چیزیں، واقعات ہیں، ڈھکوسلے ہیں، جس پر ہمارا سارا دین چل رہا ہے۔ اور جن علماء کو، جن لوگوں کو معلوم ہے، انہوں نے اتنی بڑی بڑی نفرتوں کی دیواریں اوپر رکھ رکھی ہیں، اپنے سر سے اوپر چڑھا رکھی ہیں کہ وہ نفرت کے علاوہ، بغض کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں ہے۔ جاننے والے متنفر ہیں اور نہ جاننے والے جاہل ہیں، جو ملنا چاہتے ہیں وہ جاہل ہیں۔ ایک سبب۔ دوسرا سبب یہ، ہمارے معاشرے میں عصری تعلیم اور دینی تعلیم کا امتزاج نہیں ہونے دیتے لوگ۔ اگر مفتی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، ان کے یہاں کفر ہے پی ایچ ڈی کرنا، ان کے یہاں حرام اور ناجائز ہے کالج اور یونیورسٹی چاہے پرائیویٹ ہی پڑھنا۔ نہیں میں مولوی صاحب ہوں، نہیں میں تو ملا ہوں، میں تو امام صاحب ہوں، اور میں تو مفتی صاحب ہوں، میرا کیا تعلق؟ نہ۔ ہم عصری اور دینی تعلیم کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے۔ یہ ہمارے تنزل کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ہمارا مولوی عصری تعلیم حاصل نہیں کرتا، ہمارا عصری تعلیم والا دین اور دینداروں سے کبھی مناسبت نہیں رکھنا چاہتا۔ ہم جمع نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے مولوی صاحب وہ عصری تعلیم کی طرف نہیں جانا چاہتے، اور ہمارا عصری تعلیم کا ماہر آدمی وہ دین، مسجد، مدرسہ، مولوی، مفتی، مجھے سب معلوم ہے، یہ مولویوں کو کہو اپنا کام کرے، مجھے سب معلوم۔ تو ہمارے ادھر دین ادھورا کہ عوام سے رابطہ نہیں، ادھر عوام ادھوری، ان کا علماء سے رابطہ نہیں۔ تو ہماری مسجد بھی کٹی ہوئی، ہمارا بازار بھی کٹا ہوا۔ بازار ہے، مسجد ہے، نہ مسجد میں کوئی بازار کے فیصلے اور نہ بازار میں مسجد کی کوئی بات۔ وہ ایک اور دنیا ہے، یہ ایک اور دنیا ہے۔ یہاں ایک اور چودھری ہے، وہاں کوئی اور چودھری ہے۔ یہاں کوئی اور ون مین شو ہے، وہاں کوئی اور ون مین شو ہے۔ کوئی کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں۔ عصری تعلیم اور دینی تعلیم کو ملنے نہیں دیتے، اکٹھا نہیں ہونے دیتے۔ المیہ بتاؤں آپ کو، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، یہ المیہ صرف
صرف پاکستان میں مسلمانوں کے پاس ہے. یہ صرف مسلمانوں کا عذاب ہے. باقی پوری دنیا کا یہودی اگر ڈاکٹر ہے تو اسے مذہبی تعلیمات بھی معلوم ہے، ڈاکٹر بھی ہے. پوری دنیا کا نصرانی اگر وہ ایڈوکیٹ اور لائر ہے، پوری دنیا کا کوئی ہندو، سکھ، عیسائی، کوئی آدمی بھی اگر پائلٹ ہے اسے اپنی مذہبی تعلیمات بھی معلوم ہے. یہ عذاب صرف میرے ڈاکٹر کے لیے ہے، یہ عذاب صرف میرے ایڈوکیٹ کے لیے ہے، یہ عذاب صرف میرے صدر وزیر اعظم کے لیے، یہ صرف میرے مجسٹریٹ کے لیے کہ وہ اپنے مذہب سے دور ہے. کہا جی میری سیٹ یہ، مجھے کیا لگے نماز روزے سے. یہ میرے پائلٹ کا عذاب ہے کہ میرا پائلٹ نماز نہیں جانتا. یہ میرا عذاب ہے کہ میرا سرجن دین نہیں جانتا. یہ یہودی سرجن کہا میں سرجن بنوں گا ہی جب مجھے اپنی دینی معلومات بھی ہوں تو میرا کمال درجے کا پروفیشنل ہے. یہ صرف مسلمانوں میں اور کہیں نہیں ہے. جتنے بھی غیر مذاہب ہیں ان میں کمال ہی جب پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں اپنا مذہب آتا ہے، کہا آتا ہے، کہا پھر ڈاکٹر. تمہیں اپنا مذہب آتا ہے، اب اڑاؤ پائلٹ، اب جہاز اڑاؤ. تمہیں اپنا مذہب آتا ہے، کہا مذہب آتا ہے، کہا اب بحری جہاز چلاؤ. میرے جب تک دین سے دور نہیں ہوتا تو پروفیشنل بنتا نہیں ہے. کہ یہ کیسا ڈاکٹر ہے، اسی تو داڑھی ہے. یہ کیسا ڈاکٹر ہے تو پگڑی پہنتا ہے. یہ کیسا ڈاکٹر ہے تو شلوار اونچی رکھتا ہے. اور بھی میڈیسن سے کیا تعلق قمیص شلوار کا. تو یہ عذاب صرف یہ جہالت کے اسباب میں سے، تنزل کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ میرے ہاں پروفیشنل آدمی اپنے مذہب کو نہیں جانتا. پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کے مذاہب اپنے اپنے پروفیشنل میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کو نہیں جانتے تو لوگ انہیں کوالیفائڈ ایکسپٹ نہیں کرتے. کہا تجھے یہودیت کے بارے میں معلوم نہیں، تمہارا علاج کیا کرے گا؟ تجھے یہودیت کی تورات، زبور، انجیل تجھے معلوم نہیں، تو ہمارے کیس کو عدالت میں کیا لے کے جائے گا؟ تجھے تو مذہب معلوم ہونا چاہیے تب تجھے میری دنیا سنبھالے گا. اور ہمارے ہاں جب مذہب سے بے راہ روی کا شکار فقط ضل سوا سبیل جب تک نہیں ہوتا، جب تک لوگ پروفیشنل مانتے نہیں ہیں. کہ یہ ایسا سرجن ہے کہ کنسلٹنسی کے 2, 4, 10, 20 لاکھ روپے تو دن میں اکٹھا کر لیتا ہے. کہا کہ نماز پڑھے گا لوگوں کو فائدہ کیسے ہوگا؟ ہماری عوام تیار ہے کہ نماز نہیں پڑھنے دو اسے. کہ یہ نماز پڑھے گا تو اپنے کام کا نہیں رہے گا. اور جبکہ ساری دنیا کا کفر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو مذہب ہے تو میرا بندہ کام کا ہے. اگلی بات یہ تو خالی عرض کر رہا ہوں، باقی مضمون وقت پر آ جائیں گے. اگلی بات ذرا سی حساس ہے، اگر میں آپ سے کہوں گا تب بھی آپ نہیں مانیں گے. اس لیے کہ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس کے عادی ہو گئے، اب کیسے اندر سے نکالیں؟ جو چیز رچ اور بس گئی ہے. لیکن کمپیئر ٹو باقی قوموں کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اسی کی دنیا ہے نا. یہ تو اس میں اپنی دنیا میں تھوڑی رہ سکتا ہوں. مجھے سب کے ساتھ چلنا ہے، سب کے ساتھ رہنا ہے، ساری دنیا کو دیکھنا ہے، حق پہ باقی رہتے ہوئے ساری دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اپنے ایمان کو، مذہب کو، اسلام کو، دین کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، چھیڑنا بھی نہیں ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے. کسی کو چھیڑنا نہیں، اپنا کام کریں، اپنے کو چھوڑنا نہیں ہے. بس اس طرح دنیا گزر جائے گی جس کی جیسی ہے. لیکن چھیڑتے رہیں گے تو اپنے کو ایک وقت چھوڑنا پڑے گا. زمانے میں وہ لوگ جو چھیڑ خانی کے عادی ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ان سے اپنی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. یہ فارمولا ہے، فارمولا. جو بکری سینگ اڑاتی ہے نا اس کا سینگ ٹوٹتا ہے، جو دور کھڑی ہوتی ہے اس کا سینگ نہیں ٹوٹتا. صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. تو میرے بھائیو، وہ اگلی بات یہ ہے پوری دنیا کے اندر یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ مادری مذہب یا مادری زبان کو چھوڑ کر کچھ سیکھا جائے. پوری دنیا کا المیہ یہ ہے کہ لوگ ایسے پروفیشنل آدمی کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں کہ جو اپنا مادری مذہب یا مادری زبان چھوڑ کر کچھ کر رہا. میرے یہاں فخر یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے پروفیشنلزم میں اگر کسی کو زیادہ اردو آتی ہو کہ پروفیشنل آدمی ہو نہیں سکتا. یہ مسلمان، پاکستانی ماں باپ مسلمان جب تک اردو کے الفاظ لوگوں سے پوچھتا نہیں اسے اردو میں کیا کہتے ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے پروفیشنل آدمی ہے. پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یار اسے اتنی بھی اردو نہیں آتی.
میرے یہاں 55-60% اے لیولز او لیولز کرنے والے بچوں کو 87, 88, 89 نہیں معلوم اردو میں کسے کہتے ہیں. 20 سے زیادہ گنتی نہیں آتی. ماں باپ خوش ہوتے ہیں ہمارے بچے تو گھر میں بھی انگلش بولتے ہیں, اور کہا انہیں تو میمنی آتی نہیں ہے, انہیں تو پشتو آتی نہیں ہے, انہیں تو پنجابی آتی نہیں ہے, یہ تو اردو بولتے نہیں ہیں, یہ تو اسکول میں بھی اسی لیے تو اتنی بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں. اس پر فخر ہے کہ ہمارے بچے اب ہمارے اگلے 5 سالوں میں نہیں رہیں گے. اس کی فیسیں دے کر خوش ہوتا ہے آدمی. میرے بھائیوں, میں جدید تعلیم کا مخالف نہیں ہوں. انگریزی سے ابھی 1 منٹ پہلے تو میں نے عرض کیا ہے کہ امتزاج ہونا چاہیے, دین اور دنیا کا امتزاج ہونا چاہیے. ہمارا مولوی بھی, ہمارا ڈاکٹر بھی, ہمارا انجینئر بھی, ہمارا لائر بھی, ہمارا مجسٹریٹ بھی, ہمارا ایس ایچ او بھی, ہمارا ایس ایس پی بھی, سب دین سے آشنا ہو, اپنے اپنے کاموں میں مصروف عمل ہو. کیا آدمی پروفیشنل جبھی بنتا ہے جب دین کو نظر انداز کرے گا, جب نماز چھوڑے گا, جب وہ کلمہ کفر کہے گا تبھی پروفیشنل بنے گا. جب وہ کیسا عمل کر کے دکھائے گا کہ بھئی یہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا, جو مرضی پلا دو, جہاں مرضی پلا دو اسے, جب آدمی پروفیشنل بنتا ہے. نہیں یہ پیتا نہیں ہے بھائی, اتنا بڑا آدمی پیتا نہیں ہے, اس کا بڑا آدمی نہیں ہے. بڑے آدمی ہونے کے لیے اب یہ شناخت بن گئی ہے. کہا یہ تو یہ چیزیں نہیں کھاتا, یہ چیزیں نہیں پیتا. کہا نہیں, بڑا آدمی نہیں ہے, یہ دقیانوسی آدمی ہے. بڑا ہونے کے لیے حرام کاریاں اور حرام کام کرنا اب اشتہار بن گیا. پوری دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا مسلمانوں کے علاوہ جو اپنی مادری زبان چھوڑے تو پھر ڈاکٹر بنے. کہا نہیں, مادری زبان نہیں چھوڑوں گا, اپنی مادری زبان میں ڈاکٹر بنوں گا. اپنی مادری زبان میں ساری تعلیمات, اپنی مادری زبان میں, اور میرے یہاں فخر سمجھا جاتا ہے. اور یہ صرف عذاب صرف یہاں پر ہے اور پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. کوئی قوم اپنی مادری زبان چھوڑنے کو, مادری مذہب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اپنے پروفیشنل کو زندہ کرتے. میں اور آپ اپنے پروفیشنل کو زندہ رکھنے کے لیے جب تک مادری زبان مذہب نہیں چھوڑتے اس وقت تک ہم ایکسپٹڈ نہیں ہیں. یہ ہمارے وہ اسباب ہیں, ہمارے وہ اسباب ہیں. اسباب میں سے ایک بات اور عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں. وہ بات یہ کہ جب عمومی طور سے عمومی بات کر رہا ہوں, جب علمی طاقت رکھنے والے, علمی قوت رکھنے والے, عملی اور علمی لوگوں کے آواز اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے, اس وقت وہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے تنزل کی علامات میں سے. اور یہ آخر میں اس لیے عرض کیا میں نے تاکہ آدمی کو خیال ہو کہ ساری باتیں مسجد سے باہر کی ہو رہی ہیں, مولویوں پر تو کچھ بھی نہیں آ رہا. جو علمی عملی لوگ ہیں جب آواز اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خاموش ہوتے ہیں. کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ یہ ہے جواب یہ ہے کہ علم والے, قرآن والے, حدیث والے, ایک وقت مسلمانوں کا ایسا گزرا ہے جو علم والا ہے وہی دینے والا ہے, جو عمل والا ہے وہی دینے والا ہے. جو ابو حنیفہ ہے وہی کروڑوں روپے مسلمانوں پر خرچ کرنے والا ہے. جو امام مالک ہے وہی دینے والا ہے. جو امام محمد ہے وہی دینے والا ہے. جو امام یوسف ہے وہی دینے والا ہے. جو امام احمد بن حنبل ہے وہی دینے والا ہے. اللہ کی شان 200 سال محنت کر کے دینے والوں کو لینے والا بنا دیا, عزت ختم ہو گئی. جنہیں اللہ نے دینے والا بنایا تھا, اس لیے کہ دینے سے عزت بڑھتی ہے, لینے سے عزت گھٹتی ہے. ہاتھ اوپر رکھنے سے اللہ بھی اوپر کر دیتا ہے, ہاتھ نیچے رکھنے سے اللہ بھی نیچے کر دیتا ہے. تو جو دینے والے تھے دین اور دنیا, قرآن اور حدیث, اس کے ساتھ وہ چٹ پٹ میں مال بھی دیا کر. یہ لو بھائی, دینی لوگوں کی, ائمہ کی, میری کپڑے کی تجارت ہے, اتنے لاکھ دراہم زکات میں دے دو, اتنے ہزار لوگوں کو کپڑے سلوا دو, اتنے ہزار لوگوں کو راشن دے دو. کون ہے یہ مفتی صاحب ہیں. کون ہے یہ امام صاحب ہیں, وقت کے امام ہیں. یہ صاحب کون ہیں؟ کہا ان کی عطر کی بہت بڑی تجارت ہے, دنیا بھر سے عطریات آتے ہیں جاتے ہیں. تو ایک وقت تھا امت میں جو دین کے بڑے تھے وہی دنیا کے بڑے تھے. اسباب تنزل میں ایک تنزل کی سبب یہ ہے کہ جو دینے والے تھے انہیں لینے والا بنا دیا. مولوی صاحب لینے کا نام, امام صاحب لینے کا نام, خطیب صاحب لینے کا نام, نکاح خواں لینے کا نام, قاری صاحب لینے کا نام, مؤذن صاحب لینے کا نام,
ہر ایک وہاں جہاں دین ہے وہاں حقیر اور ذلت کی بنیاد پر کہا ان کے ہاتھ یوں لینے والے بنا دو، نہ یہ دینے والے رہیں، نہ یہ عزت والے رہیں، اور نہ ان کی بات سنی جائے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں، باقی مضمون بعد میں دیکھیں۔ میرا دل اندر سے خون کے آنسو روتا ہے، اظہار کرتا ہوں، اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ بھائی آپ میرے ساتھی ہیں، بات پہنچا دیں، کوئی بات نہیں، عمل میں آئے نہیں آئے کوئی بات نہیں، لیکن اگر عمل میں نہ آنے کا مقصد یہ خیانت ہے کہ میں مضمون چھوڑ دوں، نہیں، مضمون تو 50 سال اگر ہماری آپ کی زندگی ہے، کب تک ہمارا آپ کا ساتھ ہے؟ جب تک ہے، جو مضمون چھیڑا ہے وہ چھڑا رہے گا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ آدمی اگر اس خیال سے رہے، پہلے فار ایگزامپل عرض کرتا ہوں اور پھر اپنی بات کرتا ہوں۔ ہمارے پاس کووڈ کے زمانے میں آرڈیننس آ گئے، نوٹیفیکیشن آ گئے، مولوی صاحب 3 4 5 آدمی سے زیادہ نہیں، تو خون خشک ہوتا تھا، اپنی کھڑکیوں سے دیکھتے تھے کوئی موبائل وین تو نہیں کھڑی ہوئی، اگر کوئی نمازی آ گیا تو اس کو کیسے ہاتھ جوڑ کے منع کریں، جاؤ گھر جا کے نماز پڑھ۔ ہم نے 3 5 7 اور 9 لوگوں نے اتنی سی جگہ پر جمعہ پڑھا ہے، ایک سے زائد جمعے پڑھے۔ کیوں؟ نوٹیفیکیشن کے پیچھے ایک طاقت تھی، مولویوں کی طاقت زیر کر دی ہے۔ مولوی 5 مہینے سے کہہ رہا ہے ہاتھ جوڑ کر، پیر پڑھ کر، آپ کے سامنے پگڑی اور ٹوپی پیر رکھ کے، خدا کے لیے ٹوپی پہن لو۔ اگر ایس ایچ او آ کر یہاں فیصلہ کر دینا تو آدمی برقع پہن کر آئے یہاں نماز پڑھنے، اس لیے کہ مولوی کے پیچھے طاقت نہیں ہے۔ آپ نے اور میں نے مولوی کی طاقت صرف شور کرنے کے لیے رکھی ہے، کہ بہت شور کر رہے تھے آج۔ اگر یہاں تھانے سے ایک آدمی نا، چاہے وہ ابھی اس نے 6 مہینے پہلے نہیں 6 گھنٹے پہلے جوائننگ دی، کہا تھانے سے آیا یہ آدمی، یہاں کھڑے ہو کے اعلان کر دیجیے آئندہ کوئی آدمی بغیر ٹوپی کے نہیں آئے گا، پھر میں دیکھوں گا کیسے بغیر ٹوپی کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمیں رب کی طاقت کا احساس نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے مولوی ہے، کہتا رہے گا، شور کرتا رہے گا، اس کا کام شور کرنا ہے۔ جس دن طاقت کا اندازہ ہو گیا، طاقت دینے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں قوم نے لینے والا بنا دیا، بھکاری بنا دیا، فقیر بنا دیا، منگتا بنا دیا، میری یہ ضرورت، میرا یہ کام، میں یوں، اور میرے ایسے، میرے مسائل یہ۔ تو جانتے ہیں فقراء کوئی بات نہیں، ہمارا ایک فقیر ہے وہ نماز بھی پڑھاتا ہے، ہمارا ایک فقیر ہے وہ فتویٰ بھی دیتا ہے، ہمارا ایک فقیر ہے میرے بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، ہمارا ایک فقیر ہے وہ نکاح بھی پڑھا دیتا ہے، جیسے ہمارا ڈرائیور ہے ویسے ہمارا امام ہے۔ جس دن سے ہم لینے والے بن گئے اس دن سے ہماری الفاظ کی طاقت ختم ہو گئی، ہمارے اعلان کی طاقت ختم ہو گئی۔ تو یہ ہمارے تنزل کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ آخری بات ختم کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پوری کائنات میں کسی سیاسی آدمی کو اتنا سننے والے لوگ ہوں، کسی تجارتی زندگی میں کوئی کسی آدمی کو اتنا وقت دینے والے لوگ ہوں، کسی کورم پر، کسی فارم پر، کسی پلیٹ فارم پر، کہیں کسی آدمی کے پاس اتنے لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہوں، اللہ کی قسم مولوی سے زیادہ بے حیثیت کوئی نہیں ہے۔ کسی آدمی کے پاس اتنے ووٹ ہوں تو وہ مونچھوں کو تاؤ دے کر بات منواتا، کہا خبردار میرے پاس اتنے ووٹ ہیں، میں نے یہ کہا ہے، کہا میرے پاس اتنی طاقت ہے، فردی طاقت ہے، میرے پاس اتنے لوگ ہیں، میرے پاس اتنے ملازمین ہیں، میرے پاس اتنے ادارے ہیں، میرے پاس اتنے رابطے ہیں، طاقت ہوتی ہے۔ کون سی مسجد ہے جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ جمعے میں عیدین میں نہیں ہوتے؟ سب سے زیادہ بے حیثیت اور ذلیل امام ہے۔ میرے بھائیوں میں دینی مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کو دینی مسئلہ بتا رہا ہوں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جس آدمی کو اعلان کے بعد ٹوپی پہننے کی توفیق نہیں ہوئی اسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یا امام کو فارغ کر دے کہ امام اتنا بے حیثیت ہو گیا کہ امام کے اعلان کے بعد بھی پھر بھی لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے۔ امام کوئی گھر سے مسئلہ لائے، اسے یا امام کو بدل دینا چاہیے اور یا مسجد بدل لینی چاہیے، اس لیے کہ جس امام کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے اعلان کرنے کے بعد بھی پھر بھی آدمی سر فہرست، پھر بھی آدمی ڈنکے کی چوٹ پر، تو اس کا مقصد ہے کہ اسے
اس سے امام کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ بات مان لے. ایسے آدمی کی نماز بھی نہیں ہوتی پیچھے. میں آپ کو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں, میں آپ کا خیر خواہ ہوں. آپ کل کو کہیں آپ نے بتایا کیوں نہیں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ یا تو ٹوپیوں پر آ جائیے, اس لیے کہ حرام اور ناجائز نہیں ہے. میں آپ کو کوئی کفر کی دعوت نہیں دے رہا, میں ادب کی دعوت دے رہا ہوں. اور پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ سر ڈھکنا یہ ادب میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. نہ غیر مقلدین, نہ اہل حدیث حضرات, نہ دیوبندی, نہ بریلوی, کسی کو بھی سر ڈھکنا یہ ادب ہے. پوری دنیا کا اس پہ اتفاق ہے. میں صرف آپ کو ادب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے رب کے گھر میں آئیں, ادب کے ساتھ آئیں, اپنے اظہار کریں کہ میں مؤدب آدمی ہوں, مجھے ادب آتا ہے, مجھے میرے بڑوں نے ادب سکھایا, مجھے میرے بڑوں نے جس کو میں امام بنا رہا ہوں, 5 مہینے ہو گئے اس بات کو, 10 جمعے ہو گئے اس بات کو. آدمی کے اندر شرمندگی کو احساس ہو, نہیں, کوئی شاید اب میرے کہنے کے بعد فرض ہو گیا ننگے سر نماز پڑھنا. ارے بھائی, امام نہیں کہہ رہا, امام الانبیاء کہہ رہے ہیں. آپ ہمارے پیچھے اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ امام الانبیاء نے کہا کہ کسی کو امام بنا لو. اصل میں نے اور آپ نے علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھنی ہے جنت میں جانے سے پہلے, اس لیے ایکسرسائز کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ہمارے تنزل کے بہت سارے اسباب ہیں, چند اسباب عرض کر دیے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ کی شان مضمون پھر رہ گیا, زندگی بخیر آئندہ دیکھیں گے. بس ایک اعلان کرنا ہے, پھر بات ختم کرتے ہیں. وہ اعلان یہ کہ بھئی آپ حضرات سے اطلاع عرض کی تھی کہ بھئی ہمارے پاس کوئی مغسلہ نہیں ہے, اور جہاں پر اس لیے کہ قرب و جوار میں آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور گھروں میں بھی اس کا اہتمام انتظام نہیں ہوتا, تو بھئی مردے کو نہلانے کے لیے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ مغسلہ محمد بن قاسم کی 4 دیواری میں اللہ جزائے خیر دے کمیٹی کو ان سے درخواست کی, انہوں نے کہا جی اجازت ہے, ضرور کریں, ضرور بنائیں. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے, انہوں نے شفقت فرمائی, بازو بنے, سہارا بنے. اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم بھی شیئر کریں, لیکن کرنے والوں نے کہا بھئی چھوٹا سا کام ہے, تھوڑا سا خرچہ ہے, اس میں کیا شیئر کریں, کوئی بڑا کام ہوگا پھر دیکھیں گے. تو الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو کہ آپ میں سے ایک آدمی نہیں اس کو اپنے ذمہ لیا, اور آج الحمدللہ چھوٹے سے خرچے سے 18 لاکھ روپے سے کام پورا ہو گیا. ایک آدمی نے, کسی کا شیئر نہیں ہے اس میں, لیکن اس لیے کہ ہم پابند تھے امانتاً دیانتاً کہ نہیں مول صاحب کسی کو کوئی اور بڑا کام ہوگا پھر دیکھیں گے, لیکن جب تک یہ چھوٹا سا کام ہے اسے نپٹائیں, اسے کسی درخواست کریں محبت پیار سے. تو ہم سے بہت سارے لوگ پوچھتے رہے, کہتے رہے, لیکن ہم امانتاً دیانتاً پابند تھے, تو اس لیے ایک ہی آدمی نے اپنی ذمہ داری, بھئی انہیں بھی ان کے متعلقین کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو بھی خوب جزائے خیر عطا فرمائے. تو 2 باتوں کا اعلان تھا, ایک تو یہ کہ مغسلہ مردوں کو نہلانے کے لیے یہاں ترتیب بن گئی ہے, تو انشاءاللہ الرحمن انتظامیہ سے, مؤذن صاحب سے, امام صاحب سے, نائب کسی سے بھی رابطہ کریں گے ترتیب. جو دوسری اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن دیکھیں یہ اہم کام ہے, ہم اپنے مقامی لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس خدمت میں پیش کریں. ہم فنڈنگ کی بات نہیں کر رہے, ہم آپ کے وقت کی بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ بھئی ہم بھی کوئی مردہ آ جائے تو نہلانے کے لیے ہم بھی تیار ہیں, آپ کو فون کریں گے آپ آ جائیں گے, ٹھیک ہے, ورنہ ہم امام صاحب, مؤذن صاحب, مسجد کے خدام تو موجود ہیں, ہم ہر وقت آدھی رات کو بھی آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. اس لیے ہم اس سلسلے کو خود اپنی ذات سے آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ تحدیث نعمت کے طور پر کر رہے ہیں. کچھ تھوڑے سے مسائل ہمیں معلوم ہیں, نہیں معلوم ہوں گے تو بڑوں سے پوچھیں گے, اپنے ساتھیوں سے پوچھیں گے, نائب امام صاحب, مؤذن صاحب سے پوچھیں گے بھئی اس میں شرعی مسئلہ کیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کم از کم مردوں کو غسل آخری غسل تو سنت طریقے پر ہو جائے. پروفیشنل آدمی تو دنیا بھری پڑی ہے, لاکھوں لوگ لائن میں لگے ہوئے ہوں گے, بھئی ملازمت آ گئی ہے, تو بھائی اس میں آخری غسل بھی کیسے ہوگا. ہم بھی دیکھتے ہیں جب کبھی کسی کو نہلانے کے لیے ہمیں بھی کوئی درخواست کرتے ہیں بھئی آ جاؤ بھائی, تو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسے غسل دے رہے ہوتے ہیں. تو بھئی کم از کم آخری غسل تو سنت طریقے پر ہو جائے. تو اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اس سلسلے میں جو بھی
کوئی پیش رفت ہو، کوشش ہو، جو حضرات خصوصاً باہر کے لوگوں سے درخواست نہیں ہے، صرف محلے کے لوگوں سے، اور وہ بھی جو باہمت ہوں اور ایسی عمروں میں ہوں کہ وہ اٹھانا، وزن کرنا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس کام کو خود کریں، کسی ملازم کو ضرورت ہوگی، کہیں ضرورت پڑے گی، کام بڑھ جائے گا، کوئی ایسی صورت ہوگی پھر دیکھیں گے. لیکن ابھی تو ابتداءً تو مسجد کے خدام ماشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. ہم سب ایک دوسرے کا بازو بن کر اس کام کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اللہ